ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ شروع ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آیت نمبر 196 کا ترجمہ اپنا مکمل ہو گیا تھا، دونوں جینٹس اور ایک خاتون بھی کر چکی تھیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس آیت شریفہ میں کچھ مسائل ہیں حج کے، اس کے تعلق سے کچھ بات مختصر سے بتائیں گے۔ اوپر کا سب سے پہلے شروع ہوتی آیت شریفہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس کا معنی ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے سوا کوئی اور ارادہ حج اور عمرے میں ہو تو وہ حج اور عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ دکھاوے کے لیے ہو، شعبہ بازی کے لیے ہو، حاجی کہلانے کے لیے ہو اور معلوم لکھائے کے لیے ہو، اللہ کے لیے اگر کرنا ہے، جیسے ہر عبادت اللہ کے لیے ویسے یہ بھی عبادت ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر پاؤ گے۔ آگے فرما فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اور پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو کچھ میسر آئے قربانی میں سے۔ اصل میں اس زمانے میں لوگ جب حج کے لیے چلتے تھے تو حج کے بعد جو قربانیاں کرنا ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں، اب اس میں نہ جائیں آپ۔ حج کی 3 قسموں میں سے 2 قسمیں ایسی جس میں قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک قسم ایسی جس میں قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو لوگ اس وقت اپنی قربانی کا جانور ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس وقت یہ ساری آسانیاں تھوڑی سی جو آج ہم کو اور آپ کو ہیں، تو اس کو ہادی کہا جاتا تھا۔ جو قربانی کا جانور حاجی اپنے ساتھ لے کر چلتا اس کو ہادی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ حاجی حج کے لیے چلا، احرام مان لیا اس نے، لیکن راستے میں کہیں حالات کی وجہ سے روک دیا گیا، جنگ چھڑ گئی، یہ ہوا، دشمنوں نے حملہ کر دیا، 50 رکاوٹیں آتی تھیں اس وقت۔ ابھی اللہ نے جو امن و امان عطا فرمایا وہ نہیں تھا اس وقت۔ تو احصرتم کا مطلب ایسے حالات آ جائیں جہاں تم روک لیے جاؤ۔ تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر قربانی میں سے جو بھی آسانی سے میسر ہو وہ قربانی کر ڈالو جہاں روک دیے گئے ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، صلح حدیبیہ جب ہوئی، لیکن اس سال آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ عمرہ نہ کرنے کے بعد بھی جو جانور لے کر گئے تھے آپ حدی کے، آپ نے ان جانوروں کو قربان کیا وہیں پر حدیبیہ میں، واپس تشریف لے آئے بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ حالانکہ عمرے کا احرام تو باندھ کر گئے تھے نا، بس اسی پر آپ سمجھ لیجئے۔ تو جانور جو لے گئے تھے وہ قربان کر دیا ان لوگوں نے، اس کے بعد واپس آئے اور اگلے سال اس عمرے کی قضا کی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو کچھ میسر آئے اس کو جہاں روک دیے گئے وہیں پر اس کو قربانی کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تم اپنے سر کو جو منڈانا ہے وہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ قربانی اپنے مقام پہ نہ پہنچ جائے۔ یہ مقام سے مراد کیا ہے؟ جہاں قربان گاہ، جہاں قربانی کی جاتی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر میں تکلیف ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنے حلق نہیں کروا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو فدیہ دینا ہے، یا تو اپنے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے، بعد میں دینا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، اب یعنی اوپر کے جو مسائل میں نے بتائے وہ آج کے دوران میں ہم کو پیش نہیں آتے۔ اب یہاں سے دیکھیے فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک، یہ وہ حج ہے جو ہم لوگ عام طور سے کرتے ہیں، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ ہم ایک احرام باندھتے ہیں یہاں سے، جو وہ عمرے کا احرام ہوتا ہے، مکہ جا کر اپنا عمرہ پورا کرتے احرام اتار دیتے ہیں، احرام اتار کے مکے میں عام شہری کی طرح رہتے ہیں، آرام سے عام لباس پہنتے ہیں، اسی میں جتنا عمرہ چاہے کر سکتے ہیں، جتنا طواف چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر عمرہ اور کرنے کا جی چاہے تو مسجد عائشہ سے یا اور جو دوسرے مقامات ہیں وہاں سے عمرہ کرتے رہتے ہیں، اور وہاں پر آرام سے اپنے سول ڈریس میں رہتے ہیں۔ پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو ہم حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ کیا فائدہ اٹھایا
ایک ہی سفر میں، اصل بات کیا ہے، سفر ایک ہی کیا، اسی سفر میں مختلف عمرے بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، اس لیے یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک، یعنی عمرہ کیا پھر حج تک رکا رہا اور اسی سفر میں حج بھی کر لیا، فمستیسر من الحج، پھر جو اس کو قربانی میسر آئے۔ اس کا معنی جو کوئی حج تمتع کر رہا ہے وہ جو 10 تاریخ 11 تاریخ یا 12 تاریخ کو قربانی کرتا ہے وہ قربانی عید الاضحیٰ کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حج تمتع کا اصل میں اس کا نام جو ہے وہ ہے دم تمتع۔ شریعت کی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دم تمتع۔ چونکہ تم نے ایک بڑا فائدہ اٹھایا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیا ہے، اللہ نے تم کو یہ آسانی دی، تم نے فائدہ اٹھایا، اس لیے وہ تمتع کا دم دینا ہے۔ تو یہ وہاں پر جو حاجی قربانی کرتا ہے مینا میں 10 11 12 میں، وہ اس کی عید کی قربانی نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ کی قربانی اس کو الگ سے کرنا ہے۔ اس کی عید الاضحیٰ کی قربانی وہ چاہے تو وہاں بھی کر سکتا ہے یا اس کے وطن میں بھی اس کے رشتہ دار کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ خیال رکھو کہ جو لوگ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں، یا جس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اس حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحج، اس کو چاہیے کہ وہ ایک وہاں پر قربانی پیش کرے جو بھی آسانی سے مل جائے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے قربانی کرنے کے لیے پیسے لگتے نا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو فرمایا جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن ایام حج میں رکھ لے روزے، یعنی 9 تاریخ تک، صرف 9 تاریخ کے پہلے وہ 3 روزے اس میں رکھ لے، اور وَالسَّبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جو ہے وہ واپس آ کر جب لوٹ جاؤ تم جب رکھ لو۔ یہ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ 10 روزے ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج تمتع تو کرتے ہیں مگر قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر قربانی کر لیا تو پھر روزے نہیں، اور اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے اس کی تو پھر وہ 3 روزے وہاں رکھے دوران حج، اور اس کے بعد 7 روزے جو ہے وہ اپنے گھر لوٹنے کے بعد کر لے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک اور شرط، یہ ان کے لیے ہے جن کے خاندان کے لوگ مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ مسجد حرام کے قریب رہنے سے دیکھو پوری دنیا کی زمین جو ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک تو حدود حرم ہے، حدود حرم سب کو معلوم ہے کہ جس کے پہلے وہ حدود حرم کے الگ مسائل ہیں۔ حرم اور حل، اصل میں احرام جو آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کو احرام جو باندھنا ہے، مختلف مقامات دنیا میں طے کیے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ حل کہلاتے ہیں، میقات کہلاتے ہیں۔ یہ میقات پر ہی اس کو احرام باندھنا پڑے گا۔ ہمارے طرف سے جو ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ایک پہاڑ درمیان میں آتا ہے، سمندر میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام یلملم ہے۔ تو یہ یلملم جو ہے یہ میقات ہے اہل ہند اور اہل پاکستان، ادھر سے جانے والوں کے لیے۔ جو آدمی بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے اس کو یہاں سے اپنا احرام باندھنا ہے، اس کے پہلے احرام باندھ لے، اور میقات سے جب گزرے تو وہ حالت احرام میں ہونا چاہیے۔ تو یہ زمین جو حدود حرم اور اس میقات کے درمیان ہے وہ ہل کہلاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہل کے بعد کی دنیا جو ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہ آفاق کہلاتی ہے۔ تو پوری زمین جو ہے 3 حصوں میں منقسم ہے، آفاق، اس کے بعد ہل، اور اس کے بعد حرم، حدود حرم۔ تو اب جن کے رشتہ دار وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں یا ہل میں رہتے ہیں، یہ لوگوں کو سفر کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، کبھی بھی وہ جا کے عمرے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ذالک، یہ آسانی، یہ حج تمتع والی آسانی جو ہے نا، ذالک لمن لم یکن، جس کے نہ رہتے ہوں اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب میں، یعنی مسجد حرام کے قریب میں رہنے والے، مطلب حدود حرم میں رہنے والے یا ہل میں رہنے والے جو ہیں یہ حج تمتع نہیں کر سکتے۔ حج تمتع کا فائدہ صرف آفاقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مسائل ہیں حج کے،
کوئی حج کے لیے جانا چاہے تو وہ پہلے حج کی کتابیں پڑھ لے اور علماء سے معلوم کر لے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ آیت کے بارے میں کچھ بتانا تھا وہ الحمدللہ میں نے بتا دیا۔ اب اگلی آیت دیکھیے 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں یا حج کے مہینے مقرر ہیں، طے ہیں۔ زیادہ اچھا ترجمہ، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض، پھر جو اپنے آپ پر فرض کرے، جو شخص طے کرے، فی ہن، یہ اشہر کی وجہ سے یہ ضمیر آئی ہے۔ فمن فرض فی ہن الحج، پھر جو کوئی ان مہینوں میں حج اپنے آپ پر لازم کرے، فلا رفث، پھر وہ نہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائے، ولا فسوق، نہ فرمانی کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرے۔ تینوں چیزوں کے لیے منع ہے، یہ حالت احرام میں تینوں چیزوں کا بہت خیال رکھے۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرو، من خیر، کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ۔ وتزودوا، یہ تزودوا جو ہے ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زاد راہ۔ آدمی جب سفر پہ جاتا ہے تو سفر میں پھر کھائے گا بھی نا، انسان ہے نا، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو ضروریات سفر کے لیے وہ کچھ رقم اپنے پاس لے لیتا ہے، کچھ توشہ، ایک راستے کے لیے ٹفن لے لیا یہ، اور اس سے زیادہ اس کا جو دھیان رہتا ہے پیسہ، اس لیے کہ وہاں کیا ضرورت پڑے گی، اس کو زاد راہ کہتے ہیں، راستے میں کام آنے والی چیز۔ تو اس میں جو چیزیں راستے میں کام آنے والی ہیں، اور اصل چیز رہتا ہے نوٹ، وہ ہر کام میں آ جاتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، جگہ سب کچھ مل جاتا ہے اس سے۔ تو فرمایا وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ میں لے لو، زاد راہ ساتھ میں لے لو۔ فإن، اور بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ واتقون، یہ نون کے لیے زیر ہے لیکن یا اس میں چھپا ہوا ہے، واتقونی اصل لفظ ہے وہ، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والوں۔ پھر سے دیکھو، حج کے مہینے مقرر ہیں، پھر جو کوئی لازم کرے ان مہینوں میں حج، پھر نہ وہ بیوی سے فائدہ اٹھائے اور نہ گناہ کے کام کرے، نہ بے حکمی کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے حج میں، اور جو کچھ تم کرو کوئی بھلائی، جانتا ہے اسے اللہ، اور زاد راہ ساتھ میں لے لو، اور بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یہ زاد راہ اگر بہت مشکل لفظ پڑ رہا ہے تو اس کا سامان سفر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا سفر کا خرچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زاد راہ اگر مشکل لفظ ہے، نہیں زبان پہ چڑھتا، تو سفر کا خرچ بھی اس کا ترجمہ کر دو زاد راہ کا۔ چلو بھائی، کون کرے گا ترجمہ؟ آواز بڑھاؤ اس کی۔ الحج اشہر maximum volume يجب الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، پھر جو فرض کر لے حج کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ فحش نہ کرے، بیوی سے فائدہ نہ کھائے، اور نہ کوئی گناہ کرے، اور نہ جھگڑا کرے حج میں، اور نہ اور وہاں وما تفعل، وما سعید بھائی
वमा तफलू, माँ का तर्जमा जो से कीजिए। और जो तुम करते हो कोई अच्छा काम और अल्लाह को मालूम, बेशक, और ज़्यादा साथ ले लो, और फिर बेशक बेहतरीन ज़्यादा तकवा है, और तकुनी, और मुझसे डरो, और मुझसे डरो, मुझसे डरो ऐ अक्ल, और मुझसे डरो ऐ अक्ल वाले। माशाअल्लाह। चलो भाई, और कोई दूसरे साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के महीने मुकर्रर हैं, बस जो लाजिम कर ले इसमें हज, बस जो लाजिम कर ले इसमें हज, ना वो फ़ायदा उठाए, हाँ, ना वो फायदा उठाए, और ना नाफरमानी करे, और ना झगड़ा करे हज में, और जो तुम करते हो कोई नहीं की जानता है उसके अल्लाह, और तुम ज्यादा राह ले लिया करो, फिर बस बेशक सबसे बेहतर ज्यादा राह तकवा है, और डरो मुझसे ऐ अक्ल वालों। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बच्चों में लेडीज़ में कोई तर्जुमा करो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के महीने मालूम है, बस जिसने लाजिम कर लिया हज, तो वो बीवी से फ़ायदा ना उठाए, ना कोई गुनाह करे, और ना झगड़ा करे हज में, और जो तुम करोगे नेकी से या भलाई से उसे जानता है अल्लाह, और तुम ज़्यादा राह ले लो, पर बेशक बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है, और मुझसे डरो है अक्ल वालों। बहुत अच्छी बात। अब एक ख़ास बात देखिए कि हालत अहराम में जो पाबंदियां हैं, वो अहराम के अलग मसाइल हैं। एक बार अहराम आदमी बांध ले तो बहुत सारी हलाल चीज़ें उस पर हराम हो जाती हैं, ठीक है। वो नाखून नहीं तरा सकता, वो खुशबू नहीं लगा सकता, वो ये नहीं, बहुत सारे काम होते। अब उस हालत अहराम में वो बीवी से फ़ायदा ना उठाए, ये समझ में आता है। फुसूक, फ़िस्क का लफ्ज़ जो है, ये इसके पहले आपको बताया है आपके इस खादिम ने कि फ़िस्क का मतलब होता है हुक्म को तोड़ना। इसी से बना है फासिक, जैसे कुफ्र से काफिर बना है, उसी तरह फ़िस्क से फासिक बना है, हुक्म का तोड़ने वाला। तो फुसूक भी समझ में आ गया कि ये दो काम आदमी ना करे। लेकिन वला जिदाल फिल हज, और हज में झगड़ा नहीं करना। तो हमारे जैसा आदमी जिसको कुछ समझता नहीं, वो जब पढ़े तो वो बोलेगा मैं हज में जा रहा, झगड़ा करने जा रहा, क्या वो? अल्लाह पाक ने ये लेकिन वो आलिमुल गैब हैं, उनसे ज़्यादा कौन जानता है। शरीफ से शरीफ आदमी भी वहाँ जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही लेता है। होता क्या है असल में, देखो हज के जो ख़ास तौर से यानी 5 दिन है ना, 5 दिन की इबादत जो है, हज की 5 दिन जो है, ये बहुत मशक्क़त की इबादत है, बहुत मेहनत। यहाँ से उठे, वहाँ चले, वहाँ से, अच्छा, और पूरा का पूरा, जैसे आज के दौर में फ़र्ज़ कीजिए अगर 50 लाख लोग हज कर रहे हैं, तो 50 लाख लोग चंद घंटों में मिना से उठा के अरफात में ले जाकर डाल दिए जाएंगे। ये पूरे के पूरे 50 लाख आदमी सारी ज़रूरियात के साथ वहाँ पर हैं। अब 50 लाख आदमी का मतलब क्या होता है, उनकी ज़रूरियात, उनका वज़ू, उनकी तहारत, उनका भूख, उनकी प्यास, वो सब तो लगे ही रहेगा ना, उनका चाय, उनका नाश्ता, और इतना बड़ा मजमा है। अब जाहिर है कि उसमें आदमी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धक्का लग जाता है, कोई तकलीफ़ हो जाती है। फिर आदमी जो होता है वो शैतान भी पूरी कोशिश करता है, शैतान भाग थोड़ी जाता है, वो तो बिल्कुल साथ लगा रहता है कि इसका हज कैसे ख़राब करूं, तो वो उसके दिमाग को गर्म कर देता है। तो वला जिदाल जो है ये बड़ा माना खेज़ लफ्ज़ है कि अपने आप को संभाल के रखना। तू मशक्क़त उठा रहा है, सारे तेरे दूसरे मुसलमान भाई भी मशक्क़त उठा रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त के अंदर रखना। इसलिए जिदाल का लफ्ज़ यहाँ पर हमको भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जब अल्लाह ने मौका दिया हज का, जब समझ में आया कि ज़रा सी बात पे लिफ्ट का बटन दबाने के बाद झगड़ा हो जाता है,
کوئی اندر اوپر کا دبا رہا ہے، کوئی نیچے کا بہت سے گنوار لوگ بھی رہتے بیچارے، کچھ بالکل خاص طور سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ عجیب و غریب رہتے ہیں. باقی لوگ تو بیچارے تھوڑا برداشت بھی کرتے ہیں، خاص طور سے انڈونیشیا وغیرہ والے جو ہیں، ملائیشیا والے بہت برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ 3 جگہ کے لوگ تو اللہ کی پناہ. تو اس لیے ولا جدال فی الحج، آدمی لڑائی جھگڑے کے بغیر اگر حج کر کے آ جائے نا تو اس کا حج ہوتا ہے. چلیے یہ ہو گئی ماشاء اللہ آیت نمبر 197 198. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح گناہ یا حرج، ان تبتغوا یہ ابتغاء سے بنا ہے کہ تم حاصل کرو یا تم تلاش کرو، تم تلاش کرو یا حاصل کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل. فیضا پھر جب، افضتم من عرفات، افضتم جب تم لوٹو، جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ پھر ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور یاد کرو اسے، یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف، واذکروہ کما ہداکم اور یاد کرو اسے جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. یہاں ہداکم کا ترجمہ جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. اور پھر وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یہ کہ تم اس سے پہلے تو ضرور گمراہ تھے، تم کو تو کوئی راستہ معلوم نہیں تھا، اللہ نے راستہ دکھا دیا تم کو. پھر سے دیکھو، نہیں ہے تم پر کوئی حرج یا کوئی گناہ اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. پھر جب لوٹو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، اور یاد کرو اسے یا ذکر کرو اس کا جیسا اس نے تمہیں سکھایا. اور یہ کہ تم تھے اس کے پہلے ضرور نہ جاننے والے یا اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے. ضالین کا جو بھی ترجمہ کرنا ہے کر لیجیے آپ. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور پھر جب لوٹو تم عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور یاد کرو اسے جیسا اس نے تمہیں سکھایا. اور یہ کہ تم اس سے پہلے ضرور بے راہ تھے. بے راہ کر لو زیادہ اچھا ترجمہ ہے. چلو بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وان کنتم من قبله لمن الضالین. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، اور یاد کرو اسے جیسے سکھایا اس نے تمہیں، اور بے شک تم تھے اس سے قبل نہ جانتے یا گمراہ. بہت اچھے بہت اچھے. چلو بھائی، اور کوئی ترجمہ کر لو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تم پر گناہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، پھر جب تم لوٹو عرفات سے پھر ذکر کرو اللہ کی مشعر حرام کے پاس، اور یاد کرو اسے جیسے اس نے تمہیں سکھایا. اس نے تمہیں اور یہ کہ اس نے تمہیں سکھایا. ہاں ماشاء اللہ. جی سکھایا. جی. اور یہ کہ تم تھے اس سے پہلے ضرور گمراہ. بہت اچھے.
چلو بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا. نہیں تم پڑھنا کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، پھر جب تم لوٹو عرفات سے پھر یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور تم یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھا، جیسے اس نے تمہیں سکھایا، اور یہ کہ تم تھے اس سے قبل ناواقف. بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے. ناواقف بہت اچھا ترجمہ ہے. یہ اوپر کی آیت شریفہ دیکھیے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہ رب کا فضل جو ہے عام طور سے روزی کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں عام طور سے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دوران حج اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو دو پیسہ کمانا پڑ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ دین کا کمال دیکھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی اس کے پیسے ویسے گم گئے، کسی نے پوٹلی چرا لیا، تو بجائے بھیک مانگنے کے اگر اس کو وہاں کوئی ایسا لگتا ہے یہ کام تو مجھے آتا ہے، ذرا میں یہ کام کر کے دو پیسہ کما لوں، تو سب ارے حج کو آیا کہ پیسے کمانے کو آیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. کیا فرمایا رب نے؟ لیس علیکم جناح تبتغوا فضلا من ربکم. اور یہ خیال رہے کہ آج تو الگ ماحول ہے. یہ دور جب قرآن شریف کا نزول ہوا تو حج کا زمانہ جو تھا وہ خاص طور سے اہل مکہ کے لیے اور اس کے اطراف کے والوں کے لیے تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا تھا. تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا تھا. تو اب حاجی بھی اگر اس میں تھوڑا سا ہاتھ لگا دے، اس کو دو پیسہ مل جائے تو اس میں انشاءاللہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آسانی. اب آدمی جا رہا ہے وہاں پر، یہاں سے لنگیا لے کے جا رہا، پان لے کے جا رہا، یہ بیکار کے کام نہیں کرنا. یہ تو نیت ہی یہاں سے ہو گئی تجارت کرنے کی. جبکہ پہلی رب نے فرمایا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تو اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہے نا، کہ وہاں پر پان بیچنے جا رہا ہے. تو اس لیے یہ سب شروع سے اگر آدمی کرے تو اس کی نیت پہ فرق ہے. وہاں پر کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کو دو پیسہ کمانے کا موقع مل جائے اور وہ کما لے تو اس پہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے. چلیے اگلی آیت. ثم افیدوا. ہاں یہ ایک خیال رکھے ایک بات، یہ مشعر حرام جو ہے نا، جس کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں کی مسجد جو ہے مزدلفہ میں وہ مشعر حرام اس کا نام ہے. ہاں آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی وہی پوچھ رہا تھا، مشعر حرام کا مطلب کیا ہے؟ مشعر الحرام. ہاں تو وہ اس مسجد کا نام ہے. اچھا اتفاق ایسا کہ میں نے پہلے بتا دیا، میں بتانے والا تھا پھر بھول گیا تھا. تو مزدلفہ میں جو مسجد ہے اس مسجد کا نام مشعر حرام ہے. جی. ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ اور استغفار کرو اللہ کے سامنے، یا مغفرت طلب کرو اللہ سے، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ اور استغفار کرتے رہو اللہ کے سامنے کہ بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. اب اس آیت میں یہ بات کیا فرمائی رب تعالیٰ نے کہ جہاں سے سب لوٹتے ہیں وہاں سے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو قریشی تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، حج میں عرفات نہیں جاتے تھے. وہ بولتے تھے نہیں ہم لوگ تو حدود. اچھا عرفات کا کچھ حصہ جو ہے، عرفات کا کچھ حصہ، بلکہ عرفات کی مسجد جو مسجد نمرہ ہے، عرفات میں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد نمرہ ہے، اور یہاں پر مزدلفہ میں جو اس کا نام مشعر حرام ہے. تو خود مسجد نمرہ کا ایک حصہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے. حدود حرم نہیں، حدود عرفات سے باہر ہے. یعنی پوری مسجد جو ہے وہ عرفات میں نہیں ہے. عرفات کی ایک حد ہے مقرر کی ہوئی کہ اتنی بڑی میدان جو ہے یہ عرفات ہے. تو مسجد نمرہ کا ایک طرف کا حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد سے نکلا ہوا ہے. اب یہ عرفات جو تھا، عرفات وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم متولی ہیں حرم کے، اس لیے ہم کو عرفات جانا ضروری نہیں ہے، اور لوگ جائیں عرفات، ہم تو بس مزدلفہ میں رکیں گے اور مزدلفہ سے رک کے واپس ہو جائیں گے.
تو اس لیے رب نے فرمایا کہ تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، تم کو بھی عرفات جانا ہے، اور جیسے حج کے جو سب وہ رکن سب کے لیے ایک جیسے ہیں، کسی کے لیے مخصوص احکام نہیں ہیں۔ اس کا مطلب حج میں ہر حاجی کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے دوران حج، وہ افعال امتی کو کرنا ہے، تو ہر امتی اس معاملے میں برابر ہو، کوئی عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو، امیر ہو، اس سے کیا لینا دینا۔ اس لیے رب نے فرمایا پھر لوٹو تم جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، اور استغفار کرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹے لوگ، اور استغفار کرو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے ماشاء۔ چلو بھائی کوئی دوسرے ترجمہ کر لوں۔ جو استغفار ہے، مطلب جو استغفار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معافی مانگنا ہے۔ ہاں، استغفار میں معافی مانگنے ہے، سوال ہی نہیں ہے جی۔ استغفار کا مطلب ہی ہوتا ہے معافی طلب کرنا۔ وہ استغفار نہیں بلکہ استغفار ہے، وہ الف کے زیر کے استغفار۔ استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تم لوٹو یہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور استغفار کرو اللہ سے، بے شک اللہ جو ہے مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، اب جیسے استغفار جو ہے یہ تو وہ واستغفر اللہ سے نکل گیا، اس کے بدلے اگر کوئی چاہے معافی چاہو اللہ سے، معافی طلب کرو اللہ سے، بخشش مانگو اللہ سے، تو یہ سب بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ چلو بچیوں میں سے کوئی ترجمہ کر لو بیٹا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹے لوگ، اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ ماشاءاللہ۔ یہ 200 نمبر کی آیت شریفہ کتنا منٹ ہے بابا؟ ہاں، 200 نمبر کی آیت شریفہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَ، قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ جیسے کسی کی موت آ گئی، وہ قضا کر گئے بولتے، مطلب انہوں نے زندگی کا وقت پورا کر لیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، پھر جب تم پورا کر چکو، مناسککم، مناسک حج یا حج کی عبادتیں، حج کی عبادت، جب تم ارکان حج پورا کر چکو تو فذکروا اللہ، پھر ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فمن الناس، پھر لوگوں میں سے، من یقول، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ خلاق یہ لفظ اس کے پہلے بھی آ چکا ہے، خلاق کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ پھر سے دیکھو، پھر جب تم پورا کر چکو ارکان حج کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ لوگوں میں سے کوئی وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا ہی میں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ چلو بھائی ترجمہ کر لو، یا جلدی 200 نمبر کی آیت کر لو پوری۔ چلیے کریے ترجمہ۔ کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرہ، او اشد، او بھائی دال کے نیچے آپ نے زیر پڑھ لیا، ہاں، او اشد ذکرہ،
ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. جی پھر جب تم پورا کر چکو ارکان حج، پھر ذکر کرو اللہ کا جیسے تم ذکر کرتے تھے باپ دادا کا. او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر. اشد جو ہے وہ شدید سے اوپر ہے نا. ہاں جی، یا اس سے بھی زیادہ ذکر. لوگوں میں سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر، پھر اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ. چلو اور کوئی کرو بھائی ترجمہ، جیسے جلدی سے کرو. 200 نمبر کی آیت پوری کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب تم پورا کر جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو یا اس سے بھی زیادہ ذکر. بس جو لوگوں میں سے یہ کہتا ہے یہ اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں اور نہیں اس کے لیے کوئی حصہ آخرت میں. بہت اچھے. چلو بچے مجھے کوئی کر لے بیٹا ترجمہ. جب تم پورا کر چکو ارکان حج، پھر یاد کرو اللہ کو جیسے کہ تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو. ہاں، یا ذکر اس کے ساتھ. پھر جو لوگ کہتے ہیں اے رب دے ہمیں دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں. ماشاءاللہ. کو خلاق کا حصہ بدلہ جو رہتا ہے بیٹا اس کے لیے جزا کا لفظ رہتا ہے نا. خلاق کا مطلب حصہ. چلو جزاک اللہ. اس طرح 200 آیتیں اللہ نے آج پوری کروا دی اپنے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی. آگے کا سبق انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.